باب ما يحقن بالآذان من الدماء. اذان جان کی حفاظت یعنی مسلمانوں کا لشکر کسی آبادی پر یلغار کرنے کے لیے جائے اور اس آبادی سے اذان کی آواز آ جائے تو اب اس آبادی پر حملہ کرنا جائے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسلمان آباد اذان اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، شعار ہے. اس لیے اذان کی بڑی اہمیت ہے. اذان کے ذریعے خون محفوظ ہو جاتے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبحوا وينظر فإن سمع إذانا كف عنهم سمع اذانا كف عنه وإن لم يسمع اذانا أمار عليه. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليه ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركبا وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتبهم ومساعيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. علی روایت کی شدت. باب ما يقول إذا سمع المنادي. اذان جب مؤذن پڑھے تو سننے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کلمات آپ کہیں. البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب کہے گا تو ان کا اعادہ نہیں کرے گا، واحد ادا کرے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں عوام الناس کے اندر ایک غلطی اس کا رائج ہے اور جس میں پڑھنے کے لوگ میں مبتلا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے 80% لوگ میرے اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کلمے کا اعادہ نہیں کرتے، یہ خلاف سنت ہے. اس وقت بھی کیا کہنا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے. درود شریف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جب اذان سنو تو وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتا ہے. چلو. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. باب الدعاء عند النداء. اذان کے وقت دعا کا بیان. اذان ہو جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. آگے روایت. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنذر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فضیلہ کے بعد عوام میں ایک جملہ رائج ہے جس کو اکثر لوگ پڑھتے وقت درجۃ الرفیعہ. یہ جملہ حدیث میں نہیں ہے. باب الاستسهام في الأذان ويذكراني. ويذكر. اگر کئی لوگ مؤذن بننے کے لیے خواہش مند اور ان میں کوئی وجہ ترجیح لیاقت اور قابلیت کے نہ ہو تو قرآن اندازی کر کے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں. اوصاف میں تباین ہے تو اوصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. جو اوصاف میں برتر ہوگا اس کا انتخاب کریں گے، جو برتر نہیں ہوگا
اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. لیکن اوصاف میں یکسانیت اور برابری ہو تو ایسی صورت کے اندر قرآن اندازی بھی کی جا سکتی ہے. سب کے نام کی پرچی نکل کے ڈال دو, ایک پرچی اٹھا لو, جس کے نام کی پرچی نکل آئے اسی کو مؤذن کے نام پر مقرر کر دو. اذان کے سلسلے میں قرآن اندازی کا بیان اور روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اذان دینے کے سلسلے میں اختلاف کیا تو حضرت سعد نے ان کے درمیان قرآن اندازی. حضرت سعد گورنر ہیں اور گورنر ہونے کے ناطے مسجد کے بھی ذمہ دار ہیں. ان کی مسجد کا مؤذن کسی وجہ سے چلا گیا, انتقال کر گیا. اب کئی لوگ آگے میں بنوں گا مؤذن, میں بنوں گا مؤذن, تو حضرت نے قرآن اندازی فرمائی اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلا اس کو مؤذن متعین کر دیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التجهيل. معلوم ہو جائے کہ اذان میں کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اور پھر ان کو اس کا نہ موقع ملے مگر قرآن اندازی کے ذریعے لستہموا, تو لوگ ضرور بھی ضرور قرآن اندازی پر تیار ہو جائیں گے. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے, تو سبقت کر کے آئیں گے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَقًّا, تو لوگ ضرور ان نمازوں میں شرکت کریں گے چاہے ان کو سرین کے بل گھسٹ کر مسجد میں آنا پڑے. باب الكلام في الأذان وتكلم سليمان بن سرد في أذانه. سے نماز میں اگر گفتگو کر لی جائے, بات چیت کر لی جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, اس کا اعادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اذان اس درجے کی چیز نہیں. اذان کے دوران اگر کوئی شخص نس پڑا یا اذان کے دوران کسی نے کوئی بات بول دی تو اذان کا اعادہ ضروری نہیں ہے. جہاں تک ہو چکی آپ اس کو اسی طرح پورا کرتے بولنے سے اور ہنسنے سے اذان فاسد نہیں ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. اذان کے درمیان بولنے کا مسئلہ, اور سلیمان ابن سرد اپنی اذان کے دوران بول دیا کرتے تھے. اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم, اذان اور اقامت کہتے ہوئے کوئی آدمی ہنس پڑے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزياد عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم زرع فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة في يوم زرغ رزغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا. عبداللہ ابن عباس نے ہم کو خطاب فرمایا بارش کے دن, جب مؤذن حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو انہوں نے حکم کہا کہ یوں کہو الصلاۃ فی الرحال, لوگ اپنے اپنے گھروں اور خیموں میں نماز پڑھ لیں, مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. فنظر القوم بعضهم إلى بعض, تو لوگ آپس میں دیکھنے لگے پوچھنے کو کہ یہ کیا میری بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا فعل هذا من هو خير منه وأنها حسنة. یہ کام اس شخص نے بھی کیا ہے جو ان سے زیادہ عمدہ اور بہتر ہے, اور یہی کام درست اور صحیح ہے. باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره. نابینا کو بھی مؤذن بنا سکتے ہیں جبکہ اس کو اوقات وغیرہ بتانے والے لوگ موجود ہیں. اگر اذان کے اوقات وغیرہ بتانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی, اس لیے اسے وقت کا پتہ نہیں چلے گا تو اذان کیسے پڑھے گا. لیکن اگر بتانے والے ہوں تو پھر اندھے کو بھی مؤذن بنا سکتے ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال تو رات کے وقت میں اذان دیتے ہیں، لہذا ان کی اذان کے وقت کھاتے رہا کرو، پیتے رہا کرو۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھے۔ دیکھو مسجد نبوی کے اندر دو مؤذن ہیں، ایک مشہور مؤذن ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا ہیں، یہ بھی اذان پڑھتے ہیں رمضان میں۔ عام دنوں کے اندر تو ایک ہی اذان ہوتی تھی تو بس حضرت بلال پڑھتے تھے۔ رمضان میں تہجد کی بھی اذان ہوتی تھی اور حرم شریف میں آج بھی اذان ہوتی ہے۔ تو کبھی تہجد کی اذان پڑھتے تھے بلال اور فجر کی اذان پڑھتے تھے حضرت عبداللہ، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا تھا کہ تہجد کی اذان پڑھتے تھے عبداللہ اور فجر کی اذان پڑھتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ والی ہے کہ عبداللہ اذان پڑھتے ہیں فجر کی اور تہجد کی اذان پڑھتے ہیں بلال۔ اذان سن کے بہت سے لوگ چونکے بھی سحری ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ بلال جب اذان دیا کرے تو وقت میں سحری اس وقت نہیں ہوتی، سحری کا وقت ہوتا ہے تو سحری کھاتے رہا کرو۔ صبح کی جو اذان ہوتی ہے جس پر سحری ختم ہو جاتی ہے وہ اذان کون پڑھتے ہیں؟ عبداللہ پڑھتے ہیں۔ جب وہ پڑھا کریں تو پھر کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ اور عبداللہ کا پڑھتے اذان کہ صبح صادق ہونے کی بات پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھنے لگے اور یہ نابینا تھے۔ بس یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ دیکھو نابینا تھے، ان کو مؤذن بنایا پیغمبر علیہ السلام نے، لہذا آپ بھی نابینا کو مؤذن بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا تھا اصبحتا اصبحتا، بھائی صبح قریب آ گئی، صبح قریب آ گئی۔ باب الاذان بعد الفجر۔ فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد ہی نماز کے لیے اذان پڑھی جائے گی، اس سے پہلے والی اذان جو ہے وہ اذان فجر نہیں کہلائے گی۔ اگر کسی نے پہلے پڑھ دی تو وہ اذان فجر نہیں ہے، بعد فجر صبح صادق کے بعد ہی فجر کی اذان پڑھنی چاہیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة۔ دیکھو اعتکاف کے ایک تو مشہور معنی ہے کہ ایک خاص مدت تک عبادت کی نیت کر کے آدمی مسجد کے اندر مقیم ہو جائے۔ یہاں اس روایت کے اندر اعتکاف یہ مشہور معنی نہیں، بلکہ اعتکاف بمعنی انتظار، کہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوتا تھا تو بس مؤذن انتظار میں کھڑا رہتا تھا، ادھر صبح صادق کو ادھر اذان پڑھتے۔ تو اعتکاف بمعنی انتظار میں کھڑے رہتے تھے، مؤذن صاحب کہ وقت ہو تو پڑھو، وقت ہو تو پڑھ دیا کرتے۔ اور اگر اعتکاف کو مشہور معنی میں مراد لیں تو پھر یہاں جو ہے تقدیر ماننی پڑے گی اور اعتکاف کی ضمیر لوٹانی پڑے گی نبی علیہ السلام کی طرف۔ لیکن بے غبار بات یہی ہے کہ یہاں اعتکاف کو انتظار کی مستعدی کے معنی وَبَدَ الصُّبْحُ، اور صبح جیسے ظاہر ہوتی، صلی رکعتین خفیفتین، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو مختصر رکعت پڑھتے تھے نماز کی امامت سے پہلے، نماز پڑھی ہونے سے پہلے۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من الصلاة الصبح. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. باب الأذان قبل الفجر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره
تم میں سے کسی شخص کو ہرگز بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، فإنه يؤذن، اس لیے کہ وہ تو رات کے رہتے ہوئے اذان پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب اذان نماز کا نہیں ہوا تو اذان کیوں پڑھ رہے؟ اس کا مقصد بیان فرمایا، لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ یا لِيُرَجِّعَ قَائِمَكُمْ، وہ اذان اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو لوگ آدھی رات ہی سے مسجد میں آ کر تہجد میں مصروف ہو گئے ہیں، تو بلال کی اذان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ یہ اذان سن کر کے اب چلے جائیں اپنے گھر سحری ویری کھا لیں، تو تب بھی ہو گئی کہ سحری کا وقت آ گیا۔ یا بہت سے لوگ دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں، سحری کا وقت ہو گیا ابھی تک اٹھتے نہیں ہیں، تو بلال کی اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جو اب تک سوئے ہوئے ہیں وہ اس اذان کو سن کر کے اٹھ جائیں کہ تہجد اور سحری کا وقت ہو گیا۔ تو گویا اس اذان کا تعلق سحری سے نماز سے نہیں ہے۔ بلال اذان پڑھتے ہیں رات کے وقت میں تاکہ لوٹا دے تہجد پڑھنے والوں کو ان کے گھر اور جگا دے سونے والوں کو۔ وَلَيْسَ أَن يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصْحَابِهِ، دیکھو رات کے اخیر حصے کے اندر پہلے ایک روشنی ہوتی ہے اوپر ایسے، جو اوپر سے ایسے نیچے کو محسوس ہوتی ہے، وہ ہے صبح کاذب۔ اس کے ہونے پر سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں پھر اور ایک اجالا ہوتا ہے جو ایسے ہوتا ہے مستقل، یہ صبح صادق ہے۔ اس کے بعد اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی کو فرمایا۔ اور اس کو یوں نہ کہیں کہ یہ فجر ہے، اور آپ نے اشارہ کیا انگلی سے اور انگلی کو اوپر کی طرف کیا پھر اس کو نیچے کی طرف لائے، یہاں تک کہ یوں ہو جائے۔ اور زہیر نے اپنی دونوں سبابہ کو لیا اور ان میں سے ایک کو نیچے ایک کو اوپر کیا، پھر ان کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم۔ باب کم بین الاذان والاقامت، اذان و اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ جو مستقل نمازی ہیں وہ تیار ہو کر مسجد میں آ جائیں، اور جن نمازوں سے پہلے سنن ہے وہ سنن پڑھ لی جائیں، کم سے کم اتنا وقفہ بیچ میں ضرور ہونا چاہیے، اس کے بعد وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بردة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج۔ انس فرماتے کہ جب مؤذن اذان پڑھتے مسجد نبوی میں تو صحابہ کرام اٹھتے اور ستونوں کی طرف بڑھ جاتے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے نکل آتے اور یہ لوگ 2 رکعت پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، اور یہ بات مغرب سے پہلے۔ ولم یکن بین الاذان والاقامت شیء، اور اذان و اقامت کے درمیان کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ فاصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ باب من انتظر الإقامة۔ وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل۔ جب مؤذن اذان پڑھ کر خاموش ہو جاتے فجر کی نماز کے لیے تو حضور اٹھتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے مختصر تھی، فجر کی فرض نمازوں سے پہلے۔ بعد ان یستبین الفجر، صبح صادق کے روشن ہو جانے کے بعد۔ ثم اضطجع علی شقہ، پھر آپ اپنے پہلو پر لیٹ جاتے تھے، دائیں پہلو پر، یہاں تک کہ مؤذن آ جاتے تھے اقامت کے لیے۔ دیکھو فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے لیٹنا چاہیے کہ نہیں لیٹنا چاہیے؟
عام لوگوں کو نہ لیٹنا چاہیے نہ ان لوگوں کو لیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ تہجد کے پابند ہیں اور لمبی تہجد کے پابند ہیں، اس میں شب کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور لمبی لمبی تہجد پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے، یہ بات مستحب اور پسندیدہ ہے کہ وہ سنتوں کے بعد کچھ دیر لیٹ جائیں تاکہ طبیعت میں کچھ نشاط پیدا ہو جائے اور اس کے بعد نماز فجر میں جا کر کے شریک ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کے لیے مستحب ہے، عوام الناس کے واسطے مستحب نہیں ہے۔ چلو باب بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء۔ ہر دونوں اذان یعنی اقامت اور اذان کے درمیان سنن اور نوافل ہیں جو پڑھنا چاہے اس کے لیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بردة عن عبد الله بن مغفر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء۔ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد۔ سفر میں ایک ہی مؤذن اذان پڑھے یہی کافی ہے۔ وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا۔ یہ فرماتے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم 20 روز تک آپ کے یہاں مقیم رہے اور آپ بڑے شفیق اور بڑے مہربان تھے۔ جب آپ نے ہمارا اشتیاق اپنے گھر والوں کے سلسلے میں دیکھا تو فرمایا کہ گھر واپس چلے جاؤ اور گھر والوں ہی میں رہنا اور ان کو دین سکھانا اور نماز پڑھنا، اور جب نماز کا وقت آ جایا کرے تو تم میں سے ایک آدمی اذان پڑھا کرے اور جو تم میں علم و عمل کے اعتبار سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے۔ باب الاذان المسافر اذا كانوا جماعة۔ مسافر جب سفر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اذان بھی پڑھیں گے اور اقامت بھی پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عرفات اور مزدلفہ کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہاں بھی اقامت بھی ہوگی اور اذان بھی ہوگی۔ وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الأحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوي الظل، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم۔ وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحزائي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما۔ جب تم سفر میں نکلو تو اذان نماز کے وقت اذان بھی پڑھا کرو، اقامت بھی کہا کرو، پھر تم میں جو بڑا ہو امامت کیا کرے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب أتينا النبي، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم سب نوعمر جوان تھے۔ فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، آپ کی خدمت میں 20 روز تک رہے اور پیغمبر علیہ السلام شفیق تھے، مہربان تھے۔ فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا، جب حضرت نے اندازہ فرما لیا کہ ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، سألنا عمن ترکنا بعدنا، تو حضرت نے ہم سے پوچھا گھر پہ کن کن لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، فاخبرنا، ہم نے بتا دیا۔ فقال ارجعوا الى اہلیکم، اپنے گھر چلے جاؤ، فاقیموا فیہم، اور گھر والوں کے ساتھ رہو، وعلموہم، اور ان کو دین سکھاؤ، وامروہم، اور ان کو امر
نیکیوں کا حکم کرو وذکر اشیاء احفظها او لا احفظها اور کچھ باتیں اور فرمائی ان کے بارے میں راوی کو یہ ہے کہ کچھ مجھے یاد رہے گی کچھ مجھے یاد نہیں رہی اور یوں بھی فرمایا وصلوا کما رأیتمونی اصلی تم اپنے یہاں جا کر اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان پڑھا کرے وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور جو بڑا ہو تم میں وہ امامت پڑھا کرے امامت کیا کرے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بزجنان ثم قال صلوا في رحالكم وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره إلا صلوا في الرحال في الليل. ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو سنو اپنے اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھو فی اللیلۃ الباردہ یہ اعلان آپ نے ٹھنڈ کے زمانے میں فرمایا تھا یا بارش کے زمانے میں فرمایا تھا سفر کے موقع پر. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فأذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة.